الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما آمين. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام ماں اور بہنوں، بدعت اور اس کی تباہ کاریاں، یعنی بدعت کسے کہا جاتا ہے اور اس بدعت کے نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ آج کے جمعہ خطبہ میں اسی عنوان کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ نہایت اہم اور بہت ہی خصوصیت کے ساتھ اس عنوان کو کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبہ میں لوگوں کو، اپنے صحابہ اکرام کو اس عظیم فتنہ سے ڈرایا ہے، بچنے کی تلقین کی ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کا پیغام پہنچایا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بدعت کا معنی کیا ہے، بالخصوص جو نوجوان ہیں اور ہماری ماں اور بہنیں ہیں، اس عنوان کو
خوب اچھی طرح سے ذہن نشین کریں کہ لفظ بدعت کسے کہا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بدعت، شرک، غلط رسم و رواج کو الگ الگ نہیں کیا جاتا، سب کو شرک والے کام کو بھی بدعت کہا جاتا ہے، بدعت والے کام کو بھی شرک کہا جاتا ہے، اور دنیاوی جو رسم و رواج ہے شادی بیاہ میں اس کو بھی بدعت کہا جاتا ہے۔ لہٰذا بدعت کیا ہے ہم اس کو جانیں۔ تو بدعت کا جو لغوی معنی ہے، لفظی معنی، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ البدعۃ اصلها ما احدث علی غیر مثال سابق۔ اس کا سیدھا سا مفہوم کہ کسی بھی چیز کو بغیر سابق نمونہ اور بغیر کسی مثال کے بنا دینا، اس کا نام ہے بدعت لفظ میں، لغوی اعتبار سے۔ اس کی دلیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 117، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، بدیع السماوات والارض۔ اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے تو لکھا ہوا رہے گا کہ آسمانوں اور زمین کا ابتداءً پیدا کرنے والا، آسمانوں اور زمین کا ابتداءً پیدا کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آسمان کو اللہ نے نہیں بنایا تھا، زمین جب نہیں بنائی تھی تو اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا، کوئی اس کا نمونہ نہیں تھا کہ اللہ نے اس نمونہ کو دیکھ کر کے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے ابتداءً ہی بغیر نمونہ کے آسمانوں اور زمین کو بنا دیا۔ یہ تو لفظی معنی ہو گیا کہ کسی بھی چیز کو بغیر نمونہ کے، بغیر آئیڈیل کے کسی چیز کو بنا دینا۔ دوسرا جو اصطلاح کے اندر شرعی محاورہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں بدعت کسے کہا جاتا ہے؟ ہر وہ عمل جو انسان نیکی سمجھ کر کرتا ہو، جس کا وجود کتاب و سنت اور صحابہ اکرام میں موجود نہ ہو۔ یعنی ہم ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جس عمل کا ثبوت نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ صحابہ اکرام نے کبھی اس عمل کو انجام دیا ہے، اس کے باوجود ہم اس کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں، اس کا نام ہے بدعت، بغیر نمونہ کے۔ آج آپ سوال کریں گے، انشاءاللہ بھی اگلے چند لمحہ میں آپ وہ بھی سماعت فرمائیں گے، آپ سوال کریں گے کہ کوئی بھی عمل اگر انسان نیکی سمجھ کر کر رہا ہو تو پھر وہ بدعت کیسے ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ آئندہ آپ کچھ لمحہ میں اسے سماعت فرمائیں گے۔ آئیے ہم اور آپ پہلے دیکھتے ہیں کہ بدعت کی ممانعت کیا ہے، شریعت نے بدعت کو کس طریقے سے روکا ہے۔ اس ضمن میں سورہ آل عمران سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا، اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عربی میں الیوم کہا جاتا ہے آج کے دن کو، آج کے دن کے لیے عربی میں الیوم آتا ہے، آج کے دن، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہاری شریعت کو مکمل کر دی، واتممت علیکم نعمتی، میری نعمت کو پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو کب نازل کیا؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حج، آخری حج، ایک ہی مرتبہ آپ نے حج کیا، 4 عمرے آپ نے کیے، ایک حج کیا، اس کا نام ہے حجۃ الوداع۔ اس حجۃ الوداع میں عرفات کا جو میدان ہے
جمعہ کا دن ہے، عرفات کے میدان میں وقوف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ یہ آیت لے کر میرے حبیب سے کہہ دو کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اور آ کر کے اس دین کو مکمل کرے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، میدان عرفات میں حاجیوں کا، صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام کی جماعت موجود ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے ایک سوال کیا، اے میرے ساتھیوں سنو، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی ہے کہ آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے، تو اللہ کے پیغام جو اللہ نے مجھے بھیجا ہے تم تک پہنچانے کے لیے، کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ اللہ کا پیغام جیسا اللہ نے بھیجا ویسا میں نے تم تک پہنچایا یا نہیں؟ تمام صحابہ اکرام جو 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام تھے، سبوں نے مل کر ایک زبان میں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو احکام نازل ہوا، اللہ کا پیغام جو آپ پر اترا ہے، آپ نے ہمیں مکمل طور پر پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنے فریضہ کو ادا کر دیا ہے، آپ نے کوئی نقص اور عیب نہیں چھوڑا ہے، آپ نے دین کے کسی بھی حصے کو، کسی بھی گوشے کو عوام کے سامنے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام 1,00,000 سے زائد صحابہ اکرام نے زمین پر گواہ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف اٹھا کر کہتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ زمین میں جو تو نے پیغام کو بھیجا تھا مجھ پر، میں نے صحابہ اکرام کو پہنچا دیا ہے، زمین والوں نے گواہی دے دی ہے کہ تیرے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، کوئی میرے اندر نقص و عیب نہیں ہے، زمین والوں نے گواہی دی ہے، اے اللہ تو عرش پر مستوی ہے، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا کہ تیرے پیغام کو تیرے بندے تک پہنچا دیا ہے۔ اور اس آیت کے نازل ہونے کے صرف 3 ماہ کے بعد 100 سے کم دن آپ اس دنیا میں زندہ رہے اور پھر آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے، کہ دین اللہ کے نبی کے زمانے میں مکمل ہو چکا ہے، اس میں کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مسند احمد کے اندر 4437 نمبر کی حدیث، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام کو عملی طور پر سمجھا رہے ہیں۔ کیا سمجھا رہے ہیں؟ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطم بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اپنی انگلی کے ذریعے سے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور کہا کہ ھذا سبیل اللہ مستقیمہ، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ ثم خط عن یمینہ و شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکیر کے دائیں اور بائیں دونوں جانب لکیریں کھینچی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذہ السبل، یہ بہت سے راستے ہیں، لیس منہا سبیل الا علیہ الشیطان، ان تمام راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، یدعو الیہ، وہ شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے، میری طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی جو سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے، اللہ رب العالمین کی آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، دائیں اور بائیں راستے پر مت چلو،
قرآن کے آیت کا ٹکڑا کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ان راستوں پر چل پڑو گے تو تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے بدعت سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ ایک لمبی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ لمبی حدیث، اس کا ٹکڑا یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب ارباز بن ساریہ فرماتے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک نہایت پر اثر انداز میں تقریر کی، ایک بیان کیا، اور اتنا اثردار بیان تھا، صحابہ اکرام کہتے کہ وجلت منہ القلوب وطرفت منہ العیون، ہمارے دل کانپنے لگے، ہمارے دل کانپ گئے، اور اتنے کانپے کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے رسول یہ ایسی تقریر، ایسی نصیحت تو کوئی وداعی ہونے والا، کوئی الوداعی تقریر کر رہا ہو کہ زندگی اور موت کے درمیانی آخری تقریر ہو، اللہ کے رسول ہمیں کچھ اور نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا بہت سے اختلاف دیکھے گا، دین کے نام پر، شریعت کے نام پر، نماز کے نام پر، روزے کے نام پر، قرآن کے نام پر، شب بیداری کے نام پر بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، لیکن ایسی صورت میں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میری سنت کو لازم پکڑ لینا، اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا، مضبوطی سے، جس طریقے سے دانت سے پکڑا جاتا ہے، میری سنت کو لازم پکڑ لینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بدعت سے بچتے رہنا، کیونکہ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے بچنے کی تلقین دی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ بدعت کے نقصانات کیا ہیں، بدعت کے نقصانات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے مسلمانوں کہ وہ عمل جو ہم اور آپ سنت سمجھ کر انجام دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، یقین مانیے کہ وہ نیکی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ وہ گناہ کا ذریعہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری 2697 میں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ہمارے دین میں، شریعت میں ایسا عمل کیا جس کے بارے میں میرا حکم نہیں ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، صحابہ اکرام نے نہیں کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے بلکہ مردود ہے، اللہ اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک ڈالے گا۔ وہ ہم نیکیوں کو نہیں بلکہ گناہ کو جمع کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان جب بدعتی بن جاتا ہے اور بدعتی والا عمل کرتا ہے تو اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ کیسی لعنت ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بدعت کو انجام دیتا ہے، اس حدیث کے اندر بالخصوص مدینے کا ذکر ہے، اور کہا کہ میرے شہر مدینہ میں جو بدعت کو انجام دیتا ہے، من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صحیح بخاری 7306 نمبر کی حدیث ہے۔ شہر مدینہ میں جو سنت کے مقابلے میں بدعت کو انجام دے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، روئے زمین کے تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اور لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح مسلم 1978 نمبر کی حدیث ہے، لعن اللہ من آوى محدثا،
جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ بدعتی کو پناہ دینے والا پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم بدعت کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں بیٹھا کر بدعتی کو پناہ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت اس پر بھی ہے۔ بدعت کی تباہ کاری یا نقصان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ اس بندہ کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث نمبر 54 اور یہ حسن درجہ کی حدیث ہے، ان اللہ حجب التوبہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کے اوپر پردہ کر لیا ہے۔ ان کل صاحب بدعت، ہر بدعتی پر، ہر بدعتی سے اللہ نے توبہ کو کیا کر لیا؟ پردہ کر دیا ہے۔ حتی یدع بدعتہ، یہاں تک کہ وہ بندہ بدعت کو چھوڑ دے۔ اگر وہ بدعت کو چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے توفیق دیتا ہے توبہ کرنے کی۔ اگر وہ بدعت کو نہیں چھوڑتا تو اللہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ پردہ ڈال دیتا ہے، اور اس بندے کو توفیق ہی نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان نیکی سمجھ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے بدعت کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بدعتی سے، صاحب بدعت سے میں بیزار ہوں۔ ایک لمبی حدیث 5063 صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ بارہا سماعت فرما چکے ہیں، اور اس حدیث کو اکثر نکاح میں پڑھا جاتا ہے، حالانکہ نکاح میں پڑھنا سنت نہیں ہے۔ آپ قاضیوں کو دیکھیں گے کہ حدیث پڑھتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، لیکن حدیث کا پورا کیا ہے؟ پورا مسئلہ کیا ہے حدیث کا؟ پورا مسئلہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج یعنی آپ کی بیویوں کے پاس 3 صحابہ آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ بتا دیتی ہیں کہ اتنے دیر تک آپ عبادت کرتے، اتنے دیر تک سوتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، چھوڑتے ہیں وغیرہ۔ حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تقالوہا، ان تینوں صحابہ نے نبی کے اس عمل کو کم سمجھا اور وجہ بیان کی، کہا کہ نبی تو وہ ہے جس کے اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیا ہے، آپ کو عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک نے کہا کہ میں رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا، رات میں کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، دن میں کبھی کھانا کھاؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ سوچنے والے کون تھے؟ ہمارے جیسے کمزور ایمان والے نہیں تھے، وہ صحابہ تھے جس کے بارے میں اللہ نے سند نازل کی، سرٹیفکیٹ کا اعلان کیا۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، صحابہ اکرام کی جماعت وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا کہ اللہ راضی ہے ان صحابہ اکرام پر۔ ان صحابہ اکرام نے کہا ہم جیسے سوچنے والے نہیں، ہم کہتے ہیں کہ شب برات کی رات میں جاگ لو، جاگنا تو اچھا ہی ہے نا، اگلے دن روزہ رکھ لو، روزہ رکھنا اچھا ہی ہے نا۔ یہ تو ہم کمزور سمجھتے ہیں، صحابہ اکرام تو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پوری زندگی روزہ رکھوں گا، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، پوری زندگی رات میں سوؤں گا نہیں، صرف نماز تہجد میں گزار دوں گا، شادی نہیں کرنی ہے کیونکہ بیوی بچے کے چکر میں پڑ کر عبادت میں خلل آ جائے گا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لاتے ہیں۔ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابہ نے اس طریقے سے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا، ان صحابہ کے اس عقیدے کو رد کیا، ان کی سوچ اور فکر کو باطل قرار دیا، اور کہا سنو، تم کہتے ہو کہ میں روزہ رکھوں گا زندگی بھر،
زندگی بھر رات میں نماز پڑھوں گا، رات میں سوؤں گا نہیں، شادی بیاہ نہیں کروں گا۔ سنو میری سنت کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے، میں نے جو دین لے کر کے آیا، جس شریعت کا میں مدعی ہوں، دعویٰ کرنے والا ہوں، اس شریعت کا تو یہ حکم ہے کہ میں شادی بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ اخیر میں آپ نے فرمایا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزارگی کا اظہار کر دیا کہ میں اس سے بیزار ہوں، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی ناطہ نہیں جو میری سنت کو ترک کر کے بدعت کو انجام دے۔ بدعتی کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ صاحب بدعت کو حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت 7050 نمبر کی حدیث ہے، سیدنا سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا اور میں حوض کوثر میں رہوں گا، جس کے پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اس کے جو آب خور ہوں گے، کٹورے ہوں گے، گلاس ہوں گے، آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنے ہوں گے، اور میری امت کو میں اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہوں گا۔ ان کے اعضائے وضو کو دیکھ کر اپنے امتی کو پہچان لوں گا۔ بیچ میں کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، میں کہوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دیا جائے۔ ادھر سے جواب آئے گا انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے گزر جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا کیا ایجاد کیا ہے۔ فاقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا سحقا سحقا لمن بدل بعدی، تم دور ہو جاؤ، تم پر پھٹکار ہے، تمہیں حوض کوثر نصیب نہیں ہے، تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جس نے میرے دین کو بدل دیا ہے، سنت کی جگہ بدعت کو لایا ہے، وہ یہاں سے دور بھاگ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو حوض کوثر بھی نہیں پلائیں گے، کیونکہ سنت ایک ایسی چیز ہے جو انسان نیکیوں کو جمع کرتا ہے، اور بدعت ایک ایسی چیز ہے جو انسان گناہوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہ تو چند نقصانات تھے، اختصار کے ساتھ 2-3 مثالیں میں دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ صحابہ اکرام یا ائمہ اکرام کس طریقے سے بدعت سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے بھائی عبد الرحمن، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، ان کے گھر میں بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے۔ ہماری ماں اور بہنیں آپ بھی سنیں تو گھر کی کسی عورت نے نظر مان لی کہ اگر اللہ نے بچہ دیا تو ہم اونٹ عقیقہ میں ذبح کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اونٹ ذبح کریں گے۔ کس میں؟ عقیقہ میں۔ کسی عورت نے، چونکہ بدعت رسم و رواج کا بھی جو آغاز ہوتا ہے عورتوں کی طرف سے ہوتا ہے، یہ آج سے نہیں ہے، ابو بکر کے گھرانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں پر تھی، جو اس دور کے سب سے بڑی عالمہ، سب سے بڑی حافظہ، سب سے بڑی فقیہہ۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عقیقے میں اونٹ کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ بکری کو ذبح کرنا سنت ہے۔ کیا ذبح کرنا؟ بکریوں کو ذبح کرنا نبی کی سنت ہے۔ اگر لڑکا ہے تو 2، لڑکی ہے تو 1۔ یہ عقیقے میں اونٹ کی تو جو تم نے نظر مانی ہے، یہ نبی کی سنت ہے ہی نہیں۔ گویا کہ اس سنت کو اس عورت نے ختم کرنا چاہا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فوراً اپنی سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش کرتی ہے اور بدعت سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے ائمہ میں سے ہیں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟
شرح السنہ امام بغوی کی کتاب ہے شرح السنہ، شرح السنہ کے اندر کیا نقل کرتے ہیں، بدعت کی کتنی قباحت ہے۔ وہ کہتے ہیں امام سفیان ثوری، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، ابلیس کے نزدیک گناہ سے زیادہ محبوب بدعت ہے۔ امام سفیان ثوری کیا کہتے ہیں کہ ابلیس جو شیطانوں کا لیڈر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جنت سے نکالا گیا، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو، اس کے نزدیک سب سے محبوب ترین، کہا کہ گناہ سے بھی زیادہ۔ اب گناہ میں شراب پینا بھی ہے، زنا کاری بھی ہے، سود خوری بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ زیادہ محبوب کیا ہے، بدعت ہے۔ بدعت کیوں محبوب ہے؟ آگے فرماتے ہیں المعصیۃ یتاب منہا، گناہ سے تو انسان توبہ کر لے گا، کیونکہ شرابی کو بھی معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، جو برائی کر رہا ہے اس آدمی کو معلوم ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لہذا اسے توفیق مل جائے گی۔ لیکن والبدعۃ لا یتاب منہا، بدعت سے اسے توفیق نہیں ملے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان بدعت کو انجام دے رہا ہے، نیکی سمجھ کر انجام دے رہا ہے، پھر اسے کیسے توفیق ملے گی؟ اب ذرا بتائیے کہ جنہوں نے شب بیداری کی ہے رات میں، انہوں نے نیکی سمجھ کر کے شب بیداری کی ہے، لیکن عوام کو بھی چاہیے کہ تحقیق کریں کہ ہم نے جو شب بیداری کی ہے یہ بدعت ہے یا سنت ہے۔ ہم نے قبرستان کی زیارت کی ہے، بدعت ہے یا سنت ہے؟ عجیب و غریب مسئلہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، کہتے ہیں کہ روحیں ہمارے گھر میں آتی ہیں اور اس کے من پسند کے کھانے حلوے بناتے ہیں۔ ارے بھائی صاحب، جب گھر میں روحیں آتی ہیں تو آپ قبرستان کیوں جاتے ہو؟ وہ تو خود ملاقات کرنے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہیں نا، تو پھر آپ قبرستان میں کیوں جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے؟ ہماری عقل کہاں جاتی ہے؟ کتاب و سنت سے ناتا رشتہ جوڑو مسلمانوں، بدعت سے رشتہ کو توڑ دو۔ اگر نہیں توڑو گے تو توبہ بھی نصیب نہیں ہوگی، نہیں توڑو گے تو حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہوگے۔ اسی طریقے سے توبہ سے اگر بدعت سے رشتہ نہیں توڑو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھے، سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے حسنات کو قبول فرما دے، ہمارے مرحومین اور مرحومات کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو ہم میں سے بیمار ہے اے اللہ تو نے شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ ان الحمد للہ